بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر انگلش کے یونٹ نمبر 4 فرام مادر ود لو اس کے کوشچن آنسر حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کو باقاعدہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سوال کوشچن نمبر 1 ہے، ہاؤ از دا تھیم، یعنی اس کا مرکزی خیال کیا ہے فرام مادر ود لو فرام مادر ود لو، ٹھیک ہے، یعنی کہ ماں کے ساتھ محبت جو کہ کہانی ہم نے پڑھ چکے ہیں، اس کا مرکزی خیال کیا ہے؟ یونیورسل تھیم پریزنٹ ان لٹریچر اکراس آل کلچرز، جو کہ تمام ثقافتوں کے ادب میں عالمگیر موضوع ہے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ یونیورسل تھیم عالمگیر مرکزی خیال یا عالمی حیثیت رکھنے والا مرکزی خیال پریزنٹ جو کہ موجود ہے لٹریچر ادب میں اکراس آل کلچر، پورے ثقافت میں، یعنی پوری ثقافت میں کس طرح سے ماں سے محبت کے ساتھ کا جو مرکزی خیال ہے تمام ثقافتوں کے ادب میں ایک عالمگیر موضوع ہے۔ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے لٹریچر آل اوور دا ورلڈ ریفلیکٹس ہیومن، ٹھیک ہے، ریفلیکٹس عکاسی کرتا ہے انسان، یعنی کہ ادب پوری دنیا کے انسانوں کی عکاسی کرتا ہے، وچ از دا سیم، جو کہ ایک جیسا رہتا ہے ایوری ویئر، ہر جگہ، ٹرانسینڈنگ کا معنی ہوتا ہے بالا تار ہوتا ہے، لمیٹیشن آف اسپیس اینڈ ٹائم یعنی وقت زمان و مقام سے بالا تار ہوتا ہے۔ مادرس لو فار دا چلڈرن، بچوں کی یعنی کہ ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے از روٹڈ، جڑی ہوتی ہے ان وومنز نیچر، عورت کی فطرت کے ساتھ عورت کی فطرت میں۔ دیٹ وائی اٹ ایگزسٹ، جو کہ موجود ہوتی ہے لٹریچر ادب میں اکراس آل کلچر، جو کہ تمام جو ثقافتوں میں یہ پائی جاتی ہے۔ مدرس لو فار ہر چلڈرن، یعنی کہ ماں کی محبت اپنے بچوں کے لیے از دا ڈومیننٹ، غالب آتی ہے تھیم مرکزی خیال میں، ناولز میں، شارٹ سٹوریز میں، ڈراماز میں، اینڈ پوئٹری میں، آف آل لینگویج، تمام زبانوں کی شاعری میں۔ ان دس اسٹوریز، کہانی میں، دا لو آف 3 ممبرس، 3 افراد کی محبت کی کہانی ہے یہ، آف دا فیملی، خاندان کی، فار ون اندر، جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ، ہیز بین ریویلڈ ان بیوٹیفل ٹرمز، جو کہ ایک محبت کے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ دا فادر کیپس دا نیوز آف ہز وائفس ڈیڈلی ایلنس سیکرٹ فرام ہر، ٹھیک ہے، یعنی وہ ان سے اس کی بیماری کی جو مطلب بیماری یا اس کی جو آگے ڈیتھ ہونے والی ہے اس کو خفیہ رکھتا ہے۔ منٹاس ٹیئر، منٹا کے آنسو، ریفلیکٹ عکاسی کرتے ہیں ہر ڈیپ لو مطلب کہ گہری محبت، فار ہر مدر، اپنی ماں کے لیے، اینڈ ہر مدرس گریٹ، اور اس کی ماں بھی، کیئر فار ہر ڈاٹرز، اپنی ڈاٹرز ریفلیکٹس، اپنی بیٹی کے لیے ڈیپ لو، گہری محبت کی عکاسی کرتی ہے، آف مادر ٹورڈز ہر چلڈرن، اپنے بچوں کی طرف سے۔ یعنی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ماں کی محبت ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ماں کی محبت امریکہ میں زیادہ ہے یا اس کنٹری میں، نہیں، بلکہ یہ پوری دنیا میں ماں کی محبت سب پہ غالب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو ثقافت، یعنی پوری عالمگیر یعنی پوری دنیا میں ماں کی محبت غالب ہے، صحیح، یعنی اس کا یہ اصل یہ مرکزی خیال ہے، تھیم ہے۔ اس کا ہے کامنٹ یعنی تبصرہ کریں آن دا پلاٹ آف دا اسٹوری، اس کہانی کے پلاٹ پر، یعنی کون سی کہانی؟ فرام مادر ود لو۔ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے پلاٹ از لٹریری ٹرم، ٹھیک ہے۔ پلاٹ کیا ہے؟ ایک ادبی اصطلاح ہے، یوز ٹو ڈسکرائب، جو کہ بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، دا ایونٹس جو ایسے موقع، دیٹ میک اپ اے اسٹوری، جو کہانی کو بناتے ہیں۔ دا ایونٹس آر ارینجڈ، ایونٹس یعنی کہ ان لمحات کو ترتیب دیا جاتا ہے، ان لاجیکل مینر مطلب منطقی انداز میں، ٹھیک ہے۔ دا ایلیمنٹس یعنی ایسے عناصر آف پلاٹ کے آر ایکسپوزیشن، ٹھیک ہے، ایکسپوزیشن میں نمائش، این رائزنگ ایکشن، کلائمیکس، اچھا، رائزنگ ایکشن جو کہ بڑھتی ہوئی کاروائی، صحیح ہے، اور کلائمیکس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کلائمیکس کو ویسے اب ہوا کو کہتے ہیں فیلنگ ایکشن اینڈ ریزولوشن۔ فیلنگ ایکشن کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی کہ کرنے والی کاروائی، اور ریزولوشن اس کہانی میں، ان دس اسٹوریز کہانی میں، دا ایکشن موو راؤنڈ منٹاز کریکٹر، یعنی کہ اس کہانی میں منٹا کے کردار کے گرد گھومتی ہے، یہ ساری منٹا کے کردار کے متعلق گھومتی ہے۔ دا پرابلم آف ہر گوئنگ ٹو اسکول، یعنی کہ اس کے اسکول سے یہ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر مادر فیٹل ڈیزیز، اور اس کی ماں کی جو مطلب بڑھتی ہوئی بیماری ہے یا اس بیماری کے متعلق۔ ہر گوئنگ ٹو دا بیچ، جو کہ وہ ساحل پر جاتے ہیں۔
ود ہر فادر اپنے والد کے ساتھ اینڈ ہر فادرز ڈسکلوزر آف فیٹل ڈیزیز آف ہر مادرس. ٹھیک ہے, اور اس کی مطلب کہ جو فیٹل ڈیزیز مطلب مہلک بیماری اس کو سامنے بیان کرتے ہیں فار مادر اپنی ماں کی, اینڈ ایٹ دا اینڈ اور آخر میں دا مادر ڈیتھ اور اس کی ماں کی جو موت ہوتی ہے, فلفل آل دا ریکوائرمنٹس آف اے کمپیکٹ پلاٹ ریسپیکٹیولی, یعنی کہ والدہ کی موت بالترتیب ایک کمپیکٹ پلاٹ کے تمام تقاضوں کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ پڑھتے ہیں. نیکسٹ پہ کوشچن ہمارا ہے آئیڈینٹیفائی یعنی شناخت کریں یا وضاحت کریں یا بتائیں دا نریٹر یا اسپیکر جو بولنے والا یا بتانے والا ہے آف دا اسٹوری, اس کہانی کو, کون سی کہانی فرام مادر ود لو. ہم نے یہ نریٹر کے بارے میں بتانا ہے. دیر آر 3 کریکٹرز ان دا اسٹوری فرام مادر ود لو, اس میں 3 کریکٹرس ہیں. ٹھیک ہے, دیر آر منٹا, ایک منٹا ہے, اس کی ہر فادر اس کا والد ہے, ہر مدر اس کی ماں ہے. دیز 3 کریکٹرس ٹاک ٹو ون اندر ان دا اسٹوری, ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں یہ تینوں. بٹ موسٹ آف دا اسٹوری از نریٹڈ بائی, لیکن جو سب سے زیادہ نریٹ کہانی کو کیا گیا اس ان ایکسٹرنل کریکٹر دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا اسٹوری. مطلب یہ جو ایکسٹرنل, انٹرنل ایک ہوتا ہے, ایکسٹرنل بیرونی کریکٹر جو ہوتے ہیں دیٹ از ناٹ دا پارٹ آف دا اسٹوری, اصل میں وہ کہانی کے وہ اسٹوری وہ نہیں ہوتے, بلکہ سو آئی کین سے دیٹ دا نریٹر اسپیکر آف دا اسٹوری زویا شربن دا رائٹر. اس کا مطلب ہے کہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ اپنے احساسات کو بیان کر رہا ہوتا ہے, نہ کہ جو مطلب وہ عارضی طور پر انہوں نے جو بنائے ہوتے ہیں وہ والے. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر جو لکھنے والا ہوتا ہے اصل میں احساسات تو ظاہری بات ہے ان کے ہوتے ہیں. صحیح ہے, تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بیان کرنے والا کون ہے, زویا شربن ہے. صحیح ہے, نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ ہمارا کویشچن ہے انالائز اینڈ کامنٹس آن دا کریکٹر آف منٹا. منٹا کیا کریکٹر کے متعلق بیان کرنا ہے. صحیح ہے, منٹا از دا سینٹرل کریکٹر آف دا اسٹوری. ٹھیک ہے, یہ ویسے آ بھی سکتا ہے کہ منٹا کے کریکٹر کے بارے میں بتائیں, کیونکہ ہمارا جو سینٹرل جو مین کریکٹر ہے وہ منٹا ہے. آل دا ایونٹس آف دا اسٹوری ریوالو اراؤنڈ دا ہر کریکٹر, وہ پوری جو کہانی ہے اس کے آس پاس گھومتی ہے. شی از ویری اوبیڈینٹ ٹو ہر پیرنٹس, وہ اپنے کیا ہے والدین کی اوبیڈینٹ ہوتی ہے, فرمانبردار ہوتی ہے, تابعدار ہوتی ہے. شی از کین ڈیزائر, ٹھیک ہے, شی از کین ڈیزائر ٹو گو ٹو اسکول ان میری ہل. وہ کین ڈیزائر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ گہری دلچسپی لیتی ہے یا شوق رکھتی ہے جانے کا. میری ہل ایک اسکول ہے وہاں پر. بٹ سیکریفائز ہر ڈیزائر, لیکن وہ اپنی خواہشات کو سیکریفائز کر دیتی ہے, قربان کر دیتی ہے. وین ہر فادر پریونٹس ہر, ٹھیک ہے, اپنے جو ہے نا مطلب کہ والد کے کہنے پر. شی آنر ہر مادرز ایڈوائس ٹو گیو ہر فادر ویٹامنس پیل وداؤٹ فیل, یعنی کہ وہ اپنی ماں کا کہنا بھی مانتے ہیں کہ جب وہ کہتی ہے فوت ہونے سے پہلے کہ اپنے والد کو اپنے وٹامن کی گولیاں ٹائم پہ دینا ہے. فادر ٹیلز ہر اباؤٹ ٹو فیٹل النیس, فیٹل مانی مہلک یعنی کہ خطرناک, النیس بیماری آف ہر. منٹا از ویری پیشنٹ اینڈ کریجیس, یعنی کہ جب وہ والد اپنے اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ماں کو یہ والے ہے, لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہے, وہ مطلب پیشنٹ رکھتی ہے, صبر رکھتی ہے, اور کریجیس اپنے اندر مطلب ہمت رکھتی ہے. وین ہر مدر, جب اس کی ماں, شی پیشنٹلی ایکسیپٹ دا ڈگری آف اللہ اینڈ ڈز ناٹ ریز اے ہیو اینڈ کرائی. اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے اللہ کے حکم کو ایکسیپٹ قبول کرتی ہے, ٹھیک ہے, صبر کے ساتھ, اور ڈز ناٹ ہیو اینڈ کرائی, وہ شور نہیں پیدا کرتی یا بچاتی. ٹھیک ہے, شی لوز ہر مدر, وہ اپنی کیا شی لوز, وہ محبت کرتی ہے اپنے ماں کے ساتھ. فرام دا کور آف ہر ہارٹ, یعنی اپنے دل کے مطلب اپنے اندر سے, دل سے. یٹ پھر بھی شی بیئرز دا شاک آف ہر ڈیتھ ود کریج اینڈ اسٹرینتھ, مطلب یہ کہ پھر بھی وہ اپنی موت کے صدمے کو ہمت اور طاقت سے برداشت کرتی ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. واٹ از دا کنفلکٹ, ٹھیک ہے, کنفلکٹ کیا تصادم ہے ان میں, ٹھیک ہے, کیا تضاد ہے ان دا اسٹوری, اس کہانی میں. ہاؤ از اٹ ریزالوڈ, اس میں کون سا مسئلہ پیدا ہوتا ہے جو کہ اور پھر ان کو کیسے ریزالو کیا جاتا ہے. کنفلکٹ از ڈیفائنڈ ایز اے اسٹرگل بٹوین اپوزنگ فورسز, اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے یعنی کہ ایک تنازع کو مخالف قوتوں کے درمیان جدوجہد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. یوزولی عام طور پر دا مین کریکٹر جو اصل کردار ہوتے ہیں, اسٹرگل کوشش ہوتی ہے اگینسٹ سم ادر فورسز, کچھ دوسری قوتوں کے خلاف ان دا اسٹوری, کہانی میں. فرام مادر ود لو, یعنی کہ ماں کے ساتھ محبت کے ساتھ. منٹا از اسٹرگلنگ, کوشش کر رہی ہوتی ہے ود دا کنفلکٹ آف سیکرٹ اباؤٹ ہر مادرز النیس, ٹھیک ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ
ماں کے ساتھ محبت کہانی میں منٹا اپنی ماں کی بیماری کے راز کے تنازع سے کیا ہو جاتی ہے نبردزامہ، یعنی کہ اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ وہ سیکریٹ خفیہ رکھتی ہے. شی تھنک وہ سوچتی ہے دیٹ ہر مادر از اگنورنٹ، یعنی وہ سوچتی ہے کہ اس کی ماں از اگنورنٹ آف ہر فیٹل ڈیزیز، وہ اپنی بیماری سے لا علم ہے. دا کنفلکٹ از ریزالوڈ، اس کا جو مطلب کنفلکٹ ہوتا ہے جو وہ مطلب ریزالو ہو جاتا ہے، حل ہو جاتا ہے جب وین شی اوپن ہر مادرس سوٹ کیس، جب وہ کھولتی ہے اپنی ماں کے سوٹ کیس کو، اینڈ سی اور دیکھتی ہے کرسمس پریزنٹ ود نیمز آن دیم ٹو ہوم دے آر ناٹ ٹو بی گیون. اس کا بڑی کام کی یہ لین ہے کہ اسے تب وہ پھر وہ پہلے وہ سوچتی ہے کہ اپنی میری ماں کو جو اس کو بیماری ہے خطرناک کہ وہ مرنے والی ہے، اس کا وہ اس سے بے خبر ہے، یعنی لا علم ہے، اسے پتہ نہیں ہے. لیکن پھر وہ اس سے بعد میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں، ماں کو تو اس کے بارے میں پتہ تھا. کیا دیکھ کر کہ سوٹ کیس جو تھا اس کو دیکھ کر، جس میں کیا تھا، یعنی اس میں وہ ان کے نام ہیں جن کو یہ تحفے دینے ہیں، ان کے نام لکھے ہوئے تھے ایڈوانس پہلے سے ہی، یعنی انہیں پتہ تھا کہ میں ہوں یا نہ ہوں، پھر بھی میری بیٹی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کس کس کو یہ دینے ہیں. صحیح ہے. ایٹ دس منٹا ریئلائز، پھر منٹا کو ریئلائز ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے دیٹ ہر مدر نیو آل اباؤٹ ہر کمنگ ڈیتھ، کہ وہ آنے والی موت کے بارے میں وہ خبر رکھتی ہے، یعنی اسے علم ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ویئر ڈز منٹاز فادر ٹیک ہر ٹو ڈسکس ہر مادرس النیس، منٹا کی والد سے اپنے ماں کی بیماری پر بات کرنے کے لیے کہاں لے جاتے ہیں؟ صحیح ہے، ذری بات ہے، بیچ پہ لے جاتے ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دا فادر ٹو ڈسکلوز دا فیٹل النیس آف منٹاز مادر ٹو ہر. ظاہر بات ہے، یہ ایک مطلب کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اپنے بچوں کو بتانا کہ آپ کی ماں جو ہے نا، یہ مطلب کہ اس کو یہ ہونے والا ہے. اچھا، ہی ڈز ناٹ وانٹ ٹو سی ہر ڈیئر ڈاٹر، مطلب کہ وہ اپنے بیٹے کو اداس نہیں دیکھنا چاہتے تھے. وین ہی کمز ٹو نو، وہ جانتے ہیں اباؤٹ منٹاز ڈیزائر، منٹا کی خواہش ہے ٹو گو جانا ٹو میری ہل، ایک اسکول میں وہ جانا چاہتے ہیں. ہی ڈیسائیڈڈ، وہ فیصلہ کرتے ہیں ٹو ڈسکلوز، بیان کرنا، دا سیکرٹ آف ہر مادر، یعنی ٹو ہر، یعنی اس کا جو سیکرٹ ہوتا ہے، خفیہ راز ہوتا ہے، وہ بتانا چاہتا ہے ان آرڈر ٹو پریونٹ ہر فرام گوئنگ ٹو دیئر، وہاں جانے سے مطلب جہاں سے کیا کرنے کے لیے ان تاکہ وہ وہاں پر نہ جائے. صحیح ہے نا، فار یعنی کہ اس کو پریونٹ رکھنے کے لیے، پریونٹ کا معنی ہوتا ہے روکنا. ٹھیک ہے. فار دس پرپز، اس مقصد کے لیے، ہی ٹیکس ہر ٹو دا بیچ، اس مقصد کے لیے وہ اس کو بیچ پر لے جاتے ہیں. ٹو ڈسکس، بتانے کے لیے، ہر مدرس النیس ود ہر. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ پہ ہے وچ اپروچ ووڈ یو ہیو پریفر، ڈسیپشن اور آنیسٹی اف یو ہیڈ ٹو ڈیل ود سملر سرکمسٹینسز لائک منٹاز مدر، گیو ریزن فار یور چوائس. اگر آپ کو منٹا کی والدہ جیسے حالات کا سامنا، منٹا کی والدہ، ٹھیک ہے نا، والدہ کے بارے میں آئے، والدہ جیسے حالات کا سامنا کرنا پڑے تو آپ دھوکہ دہی یا ایمانداری کو کس نقطہ نظر کو ترجیح دیتے؟ اپنی پسند کی وجوہات بیان کریں. اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے آئی ووڈ ہیو پریفر ٹو ڈسیپشن ٹو آنیسٹی، میں ایمانداری کو فوکس کرتا، ترجیح دیتا، پریفر ترجیح دینے کہتے ہیں، آنیسٹی ایمانداری کہتے ہیں. اف آئی ہیڈ ٹو ڈیل ود سملر اگر مجھے اس طرح کے مطلب سرکمسٹینسز، ماحول، حالات دیے جاتے لائک منٹاز مدر، منٹا کی مدر کی طرح، اٹ از گڈ فار پرسن، یہ ایک اچھا جو ہے نا ایک انسان کے لیے مطلب کہ اچھا ہے، ٹو انفارم، بتانا، ممبرس، اپنے افراد کو، آف دا النیس، ان کی بیماری کے متعلق، ہی اور شی، ہی از سفرنگ فرام، مطلب کہ وہ کس بیماری میں مبتلا ہے، سو دیٹ دے کین ٹیک کیئر آف ہم اور ہر، تاکہ وہ اس کا مطلب کہ اپنے بہترین طریقے سے خیال رکھے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم، لیکن اسی مطلب سیم ٹائم، اسی وقت، یعنی اسی حالات میں، اسی وقت، اٹ از آلسو اے فیکٹ، یہ ایک فیکٹ بھی ہوتا ہے، دیٹ از سیڈ نیوز فار فیٹل النیس کریٹس کاز اینڈ انریسٹ ان دا فیملی. ظاہر بات ہے کہ یہ مطلب فیملی کے لیے کیا ہوتا ہے، یعنی کہ افسوسناک خبر خاندان میں افراتفری اور بدامنی کرتی ہے. صحیح ہے. ایز فار ایز جہاں تک منٹاز مدر، منٹا کی مدر اس کنسرن خیال ہے، شی نو، وہ جانتی تھی ویری ویل، بہترین طریقے سے، دیٹ شی از گوئنگ ٹو ڈائی، مرنے والی ہے، لیس دین 3 months، 3 مہینوں سے پہلے کم. شی از آف دا اوپینین، وہ اس کا جو ہے نا اوپینین تھا، رائے تھی، دیٹ دا ڈسکلوزر آف ہر النیس سم
اینڈ شاکنگ وداؤٹ اینی ایڈوانٹیج. مطلب ان کا خیال یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے سامنے اس کی بیماری کا انکشاف پریشان کن اور بلا وجہ چونکا دینے والا ہے. مطلب وہ اس نے بھی راز رکھا اپنی بیٹی سے کہ مجھے یہ بیماری اور میں یہ کرنے والی ہوں, حالانکہ دونوں کو پتہ تھا. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ دا وائٹامن pills become the symbol of responsibility. وٹامن کی گولیاں ذمہ داری کی علامت کیسے بن گئی؟ اس کا آنسر یہ ہو جاتا ہے the given of vitamins pill by Mintas to her father is the heart rending situation of her یعنی mother's death and later on his reflects the great sense of responsibility of Minta's character. اس کا یہ مطلب ہو جاتا ہے کہ منٹا کی طرف سے اپنے والد کو وٹامن کی گولیاں دینا اس کی والد کی موت کی دل دولا دینے والی صورتحال ہے. اور بعد میں ٹھیک ہے اور یعنی کہ بعد میں ینٹا کے کردار کی ذمہ داری کے عظیم احساس کی عکاسی کرتا ہے. شی ڈز اٹ از ایڈوائزڈ بائی ہر ڈیڈ مدر. صحیح ہے, یعنی کہ وہ اپنی مردہ والدہ کے مشورے کے مطابق ایسا کرتی ہے. صحیح ہے. شی کیپس دیم, وہ ان کو رکھتا ہے آن دا ونڈوز پل مطلب کہ کھڑکی میں, سو دیٹ شی مے ناٹ فرگیٹ ٹو گیو دیم ٹو ہر فادر ریگولرلی. مطلب کہ وہ انہیں کھڑکی پر رکھتی ہے تاکہ وہ اپنے والد کو باقاعدگی سے دینا نہ بھولے. صحیح ہے. تو نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ہاؤ ڈیڈ منٹاز چینج اوور دا کورس آف دا اسٹوری؟ لمٹ یور آنسر ٹو جسٹیفائی 5 سینٹینس. یعنی کہانی کے دوران منٹا کیسے بدلی اپنے جواب کو صرف 5 جملوں تک محدود رکھیں. اس کا آنسر ایٹ دا بگننگ, شروعات میں آف دا اسٹوری کہانی کے, منٹا ہیز نو ادر ڈیزائر ایکسیپٹ گوئنگ ٹو اسکول ان میری ہل. شروع میں وہ کیا, منٹا کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی سوائے اسکول جانے کی. اور کون سا اسکول تھا؟ میری ہل. دا ڈیزائر ٹو گو ٹو اسکول آلویز آکوپائز ہر مائنڈز, اور ہر وقت یہی اس کے خیال میں رہتا. وین ہر فادر ٹیکس ہر ٹو دا بیچ, جب اسے والد بیچ پر لے جاتے ہیں. شی تھنکس, وہ سوچتی ہے دیٹ ہر فادر ول ٹیل ہر اباؤٹ ہر ایڈمیشن. وہ مطلب کہ وہ بتاتی ہے کہ اپنے جو ہے نا ایڈمیشن کے متعلق. بٹ آن دا بیچ ہر فادر ٹیلز ہر اباؤٹ دا فیٹل ڈیزیز آف ہر مدر. لیکن وہ کچھ اور انہیں بتانے لگ جاتا ہے. ان ہیئرنگ اٹ, یہ سننے کے بعد ہر مائنڈ اینڈ بیہیویئر undergoes a complete change, مکمل طور پر وہ تبدیل ہو جاتا ہے. اس کا جو سوچ ہوتی ہے, خیال ہوتی ہے. she adjust herself, خود کو وہ ڈھالنا کوشش کرتی ہے. the new situation like responsible members of the family, وہ ایک مطلب کہ ذمہ دار خاندان کے افراد کی طرح وہ جو ہے نا اپنے آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتی ہے. and takes the place of her mother, وہ اپنی ماں کی جگہ جو ہے نا لیتی ہے. صحیح ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. why is the blue chair significant اہم کو کہتے ہیں ایکسپلین وضاحت کریں. نیلی کرسی کیوں اہم تھی, وضاحت کریں. اس کا آنسر یہ ہے دا بلیو چیئر واز سگنیفیکینٹ بیکاز, اہم ہوتی ہے کیونکہ اٹ واز اے سمبل آف ریسپانسبلٹی ان دا ہومز منٹاز مدر یوز ٹو سیٹ آن اٹ. یعنی کہ اس کی یہ علامت جو ہے نا ذمہ داری کی علامت سمجھا جاتا ہے. ان دا ہومز, گھر میں منٹا کی مادر اس کو بیٹھ کر اس کو استعمال کرتی تھی. آفٹر ہر مادرز ڈیتھ, ماں کی وفات کے بعد منٹا شولڈرز دا ریسپانسبلٹی آف لوکنگ آفٹر دا ہومز. اب منٹا کے اوپر یہ ساری ذمہ داری آ گئی ہے. شی سٹس آن اٹ, وہ اس پر بیٹھتی ہے. شوئنگ دیٹ شی ہیز ٹیکن دا پلیس آف ہر مادر ان دا فیملی. یعنی کہ جو نیلی کرسی ہوتی ہے پہلے ماں بیٹھتی تھی, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گھر کو کس نے سنبھالا ہوا تھا, کس پہ ذمہ داری تھی گھر کی, تو ماں کے سر پر تھی. تو اب ماں چلی جاتی ہے تو پھر اس کرسی پر وہ منٹا بیٹھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو پورے گھر کی ذمہ داری ہے وہ منٹا کے سر پر آ گئی, یعنی ماں سے جو ہے نا بیٹی کے سر پر آ گئی. ٹھیک ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. ایکسپلین ہاؤ منٹا نو دیٹ ہر مدرس ایکسیپٹڈ ڈیتھ, وائی از دیٹ نالج کمفرٹنگ ٹو ہر. وضاحت کریں کہ منٹا کیسے معلوم ہے کہ اس کی ماں نے موت کو قبول کر لیا ہے. علم اس کے لیے, یہ علم اس کے لیے تسلی بخش کیوں ہے. یعنی کہ ہمیں اس کہانی میں کیسے پتہ چلا کہ منٹا کو منٹا کی یعنی کہ منٹا کو کیسے پتہ چلا کہ اس کی ماں کو معلوم ہو گیا کہ وہ فوت ہونے والی ہے. منٹاز مدر از اے کیئرنگ لیڈی, منٹا کی جو مدر تھی وہ ایک خیال رکھنے والی ایک مطلب کہ ذمہ دار خاتون تھی. شی ٹیکس گریٹ کیئر آف ہر ہسبینڈ, وہ اپنے ہسبینڈ کا شوہر کا خیال رکھتی تھی. شی گیوز ہر ہم وٹامنس پل وداؤٹ فیل, اس نے دینے کا مطلب بغیر کسی وقفے کے, بغیر کسی مطلب کہ چھٹی کے انہیں وٹامن کی گولیاں دینے کا کہا. وین منٹاز مدر, جب منٹا کی ماں ٹیلز منٹا کو بتا رہی تھی ٹو ٹیک کیئر آف ہر مدر, اپنے والد کے خیال رکھنے کے متعلق, اینڈ گیو ہم وٹامنس پل, اور ریگولرلی اور باقاعدگی سے وٹامن کی گولیاں ان کو دینے کے لیے. شی کمز ٹو نو, وہ جانتی تھی دیٹ ہر مدر ہیز ایکسیپٹڈ ڈیتھ, کہ وہ جان گئی کہ اب وہ میری ماں اب جو اپنی جو مطلب کہ ڈیتھ ہے ان کو تسلیم کر لیا. دا نالج آف ہر مدرس ایکسیپٹینس آف death comforts her because it makes the shocks of her death a bit easier for her to bear.
یعنی موت کو قبول کرنے کا علم اسے تسلی دیتا ہے، کیونکہ اس سے اس کی موت کے صدمے کو برداشت کرنا اس کے لیے قدر آسان ہو جاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئے ہو۔ اگر کہیں مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔